بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی۔ شریعت مسلمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں جو کرنا ہے، جو کہنا ہے، اس میں ایمان کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سیاست ہی کو لے لیں، میں جو نظام حکومت رائج ہے وہ اسلامی جمہوری پارلیمانی نظام ہے۔ اصل یہ ہے کہ سیاست شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات سے بھی یہی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شریف آدمی سیاست میں نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ ایک ایڈ میں آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی کر رہی ہوتی ہے، مطلب تقریر کر رہی ہوتی ہے، تو ایک لڑکا آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ گندی سیاست آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنے بال سنواریں۔ کی سیاست میں اگر کوئی مذہبی شخصیت قدم رکھتی ہے تو اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ جا کے نماز پڑھائیں، قرآن کی تعلیمات دیں۔ اشتہار میں کہا گیا ہے کہ گندی سیاست نہیں ہے، اسے ہم سنبھال لیں گے۔ پاکستان میں سیاست کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ مذہبی شخصیت اس معیار پہ پورا نہیں اترتی؟ اور کیا مذہبی شخصیات کا اس میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہمیں اسلام کا ابتدائی سنہرا دور یاد نہیں کرنا چاہیے جب عرب کے ریگستانوں میں جہالت سے اٹے معاشرے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایسے سلوک سے اس معاشرے کو جنت نظیر بنا دیا تھا۔ سنہرے دور کو ہم بھولے نہیں، لیکن اس دور کو ہم اپنے عوام کو ووٹ لینے اور سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا یہ المیہ رہا ہے کہ شروع دن سے کرنے کے چند کلیے کیے جا چکے ہیں، عمل درآمد تک ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا سیاسی مخالف کے لیے تیار ہے تو اسے خرید لیں، اگر وہ نہیں بکتا لوٹے خرید لیے جائیں جو اندر سے اس کو کر دیں۔ اگر ایسا بھی نہیں تو باہر سے کوئی ایسا حربہ استعمال کریں کہ آپ کی مخالف سیاسی پارٹی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بھول جائے۔ ہمیں بتاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، کتنی دفعہ اس کے ٹکڑے ہوئے، کتنی دفعہ اس کو اندر سے توڑا گیا، کتنی دفعہ اس کے اندر سے لوٹے نکالے گئے۔ آج تک وہی سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا رہا، بنائی گئی، فنکشنل لیگ نے کیا کیا اور اندر سے اس کو توڑا گیا۔ یہاں پہ ایک نقطہ بہت کا ہے کہ جمہوری پارٹیوں کو اندر سے اور باہر سے توڑنے کا عمل پاکستان کی جمہوری نظام پہ مسلط ہونے والے آمروں نے اس عمل کو دہرایا اور بار بار دہرایا۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت کے ایوانوں تک پہنچے ہیں۔ تو اپوزیشن کا ایک الزام ہے، لیکن اپنے رد عمل سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے رویوں سے یہ اظہار کرتی ہیں کہ کیا وہ واقعی جو ان کے اوپر الزام لگا ہوا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ نیب کو سیاسی پارٹیوں کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الزامات لگا کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ نون سے شین نکالنے کی سر توڑ کوشش جاری ہے۔ سیاسی صورتحال میں عمران خان نے اپنے خلاف پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو براہ راست انتقام کا نشانہ بنا کر کسی حد تک انہیں کمزور کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی بھرپور احتجاجی تحریک میں اب بھی بہت جان باقی ہے، اور یہ جان میاں محمد نواز شریف اور ان کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے صدر فضل الرحمان کے سخت بیانیے سے پیدا ہوئی ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ عمران حکومت نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کنٹرول کرنے کا دعویٰ، مگر ان کا اصل ٹارگٹ مولانا فضل الرحمان ہی ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس احتجاج کے لیے، سڑکوں پر آنے کے لیے اور دھرنا دینے کی صلاحیت رکھنے والی باقاعدہ فورس موجود ہے۔ کو مولانا فضل الرحمان سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ وہ کہیں مولانا فضل الرحمان ان کے خلاف مذہب کا کارڈ استعمال کر کے ان کی امیدوں پر پانی نہ پھیر دیں۔ اگر اب آپ عمران خان کی موجودہ حکمت عملی دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا دھیان ہٹا کر اپنا سارا دھیان فضل الرحمان کو احتجاجی تحریک روکنے کے لیے رکھا ہے۔ بعد آج بھی عمران خان گندی سیاست کے کلیے پر کاربن نظر آ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو پہلے باہر سے توڑنے کی کوشش کی گئی، پھر ان کو اندر سے توڑنے کی اب کوشش جاری ہے۔
مولانا صاحب کی پارٹی کے اندر سے مولانا شیرانی کی صورت میں ایسی چال چلی ہے کہ جس سے مولانا فضل الرحمان کی کریڈیبلٹی کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ کی گندی سیاست نے میاں محمد نواز شریف پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور نہ صرف میاں محمد نواز شریف بلکہ شریف فیملی کے ہر فرد کو آپ نے اپنی گندی سیاست کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ میاں محمد نواز شریف کیونکہ 3 دفعہ پاکستان کے اعظم رہ چکے ہیں، اور انہوں نے تو ابھی صرف چند نام ہی بولے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے بولنے سے اس آن کی بقا اور سالمیت ان کی بڑھ سکتا ہے، لہٰذا وہ بولیں گے جتنا انہیں بولنا چاہیے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو اگر تنگ کیا گیا اور ان کو چھیڑا گیا اور ان کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لایا گیا تو پھر وہ کیا کیا بولیں گے سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے۔ میاں محمد نواز شریف اگر 3 بار کے وزیر اعظم ہیں تو صرف پاکستان میں ہی قابل قدر نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ بہت سے ایسے اسلامی ممالک جو اس وقت کی حکومت سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، وہ میاں محمد نواز شریف کے والے ہیں، ان کی عزت کرنے والے ہیں، جو کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، وہ ان کے مہربان بھی ہیں۔ حکومت کی گندی سیاست کی دوسری مثال دیکھیں۔ مولانا فضل الرحمان کو احتجاجی سیاست سے دور رکھنے کے لیے ان پر بے نامی جائیداد کا نیب کے ذریعے الزام لگا کر ایک کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں پارلیمانی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس منعقد ہوتا ہے، جہاں عمران خان ان کو اپوزیشن کی نیب قانون میں مجوزہ ترامیم عوام کے سامنے لانے اور مولانا فضل سمیت مولانا فضل الرحمان کے بے نامی جائیداد کے بارے میں ان کی کردار کشی کی ہدایت کرتے ہیں۔ اعظم کی اس ہدایت کے بعد ان کے ترجمانوں کی فوج اور وزراء صرف اسی کام میں ایکسپرٹ ہیں، وہ میڈیا پہ آ کے اور مولانا فضل الرحمان کی کردار کشی میں جت جاتے ہیں۔ یہ ترجمان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی میڈیا پر کوئی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے کہ اب اگر آپ مولانا فضل الرحمان کے گرد گھیرا تنگ کریں گے، ان کو بے بنیاد الزامات اور کیسز میں الجھائیں گے، اور اگر مولانا فضل الرحمان کو پوزیشن پہ لا کھڑا نواز شریف کو لا کھڑا کیا تھا، آپ خود سوچیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی پریس کانفرنس میں کس کس کا نام زبان پر لائیں گے، اور اپنے پاس رکھی رازوں کی بند پٹاری میں سے کیسے کیسے سانپ نکالیں گے، پاکستان کے پورے سیاسی نظام کو ڈھانس سکتے ہیں۔ اداروں کا کچھ نہیں جائے گا، پوری دنیا میں پاکستان کا پارلیمانی جمہوری نظام ننگا ہو کے رہ جائے گا۔ ہمارے سیاستدانوں اور خاص کر حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اب بھی ہوش کے ناخن لیں۔ تھالی میں وہ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں، اس میں اتنا گند نہ ڈالیں تو کچھ حاصل وصول نہ ہو۔ پاکستان کو بچانا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ملک کا پارلیمانی جمہوری نظام کو کم کرنا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی تمام ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے 2 پارٹیاں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، میں اقتدار کی جنگ رہتی تھی، ہر پارٹی کا سیاسی حق بھی تھا، لیکن آج کل جو سیاسی آنے کا گندا سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے، پارٹیوں سے بالکل ہٹ کے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف جو سیاست میں کھیل کھیل رہی ہے وہ اپنی باری کا نہیں، بلکہ پاکستان کے سیاسی نظام کو اتنا گندا کر دینے کا رہی ہے، جس کے بعد عوام یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں جو 2 پارٹیاں ہیں انہوں نے گند ڈالا ہے، لہٰذا یہ پی ٹی آئی کی حکومت تو جمعہ 8 دن ہوئے، انہوں نے یہ گندے کھیل کو عوام جان چکی ہے کہ عمران خان اور میں جمہوری نظام کو لپیٹ کر کا 1 پارٹی سسٹم یعنی کہ صدارتی نظام لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس کوشش میں انہوں نے کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے، بس پاکستان جو ایک پارلیمانی جمہوری نظام پر چلنے والا ملک ہے، اس پر عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کھیل کھیل رہے ہیں، دانوں اور عوام کے لیے کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جاری ہے اور آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کا جمہوری نظام، یا عمران خان کی سوچ پاکستان میں چائنا ماڈل یعنی 1 پارٹی سسٹم اور صدارتی نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔
اللہ حافظ.